جن لوگوں نے کیپس دیا ہوا ہے اور جو لوگ کیپس دینا چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کیپس دیکھ کے انتظار میں ہیں کہ یار ان کا کب آئے گا انویٹیشن، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اچھے سکور ہیں اور وہ تو بہت زیادہ جو ہے تو پوری امید تھے کہ ابھی ود ان منتھس ان کو انویٹیشن مل جائیں گی۔ تو جناب حقیقت کچھ ایسی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جب ہم نے یہ ساری چیزیں ایکسپوز کی تھیں تو بہت سے لوگوں نے ہمیں گالیاں بھی دی، برا بلا بھی کہا کہ یار آپ غلط بول رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں، آپ نیگیٹو سوچتے ہیں۔ تو اب جب کسی کو انویٹیشن نہیں آئی تو اب سب کو یقین ہو گیا کہ ہم نے جو کچھ مہینے پہلے کہا تھا وہ جھوٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ ہماری الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی سچ کر دی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم نے جو پہلے آپ کو سمجھاتے رہے ہیں، جتنی باتیں جس بھی کنٹری کے بارے میں ہم ذکر کرتے رہے ہیں یا کچھ بھی ہم اس کے پازیٹیو یا نیگیٹو اسپیکٹس کی بات کی ہے تو ہم نے حقیقت سامنے رکھی ہے۔ کچھ لوگوں کو ہضم ہو جاتی تھی، کچھ لوگوں کو حقیقت ہضم نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے ان کو پھر پرابلم بھی فیس کرنی پڑتی تھی۔ سیم ان دا کیس آف آسٹریلیا کہ یہاں پہ ایک مداری آیا اور اس نے گلی گلی کوچوں میں شور مچایا کہ بھئی پاکستان میں فارمیسسٹ کا بہت زیادہ سکوپ ہے، آسٹریلیا میں بہت زیادہ سکوپ ہے اور بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، اور یہ باتیں وہ جو ہے تو بار بار کرتا رہا۔ ایون کہ ہم نے جب ان سے پوچھا کہ یار آپ نے مطلب یہ کہ اگر کیپس کوئی پاس کر لیتا ہے تو اس کی کیا شورٹی کہ اس کو لازمی ویزا ملے گا، تو اس نے کہا کہ اگر آپ کیپس پاس کر لیتے ہیں تو آپ کو لازمی ویزا ملے گا، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو ویزا نہ ملے۔ یہ بات ان کے کہنے کی تھی۔ وی ہیو پروف آلسو آف دس کہ یہ کلیم انہوں نے کیا تھا۔ بہرحال نام میں کسی کا نہیں مینشن کروں گا، آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال لیکن بہت سارے لوگ جذباتی بھی ہو گئے جنہوں نے اپنے ایون کی جیولری بیچی۔ میرے پاس ایسے لوگوں کے میسیجز پڑھے ہیں ابھی اسٹل کہ جن لوگوں نے اپنے سیونگز جو ہے تو لگائی ہیں اس میں ایگزام کے، یار وہ ایگزام پاس کر کے ود ان فیو منتھس وہاں چلے جائیں گے۔ ایون کئیوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنی جاب چھوڑی ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنی گورنمنٹ جاب کو داؤ پہ لگا رہے تھے۔ اب یہ بیوقوفی بھی لوگوں نے کی ہے بیچ میں کہ وہ ریزائن تک دے دیا تھا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے بزنس تک بیچ ڈالے کہ یار ود ان فیو منتھ ہم وہاں ہوں گے۔ تو یہ جلد بازی تھی۔ میں یہی کہوں گا کہ جب بھی آپ کسی کنٹری کے بارے میں سوچتے ہیں نا تو یاد رکھیں کہ اس کے تھوڑا انتظار کریں۔ اس ٹائم دیکھیں، میں سیدھی سی بات بتاؤں کہ ہم بھی باتوں میں آ گئے تھے ایک ٹائم پہ، اور ہم نے بھی جب ظاہر سی بات ہے جو سوالات ہم نے کیے تو ہمیں بھی یقین ہو چلا تھا یار ایک بندہ کیا بلکہ کئی لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ کچھ حقیقت تو ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک دا ٹائم فار دا سیک آف ٹائم وہ ٹھیک تھا، وہاں پہ انویٹیشن آ رہی تھی تب تک، لیکن اب سینیریو ٹوٹلی چینج ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیسے چینج ہوا ہے؟ اب نہ تو انویٹیشن آ رہی ہے نہ کچھ آ رہی ہے۔ وہ اپوزیشن کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھئی اپوزیشن ہمیں ریزسٹ کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ کیوں آپ لوگوں کو فارنرز کو لا رہے ہیں، اب ہمارے اپنے لوگ ہیں، یہ وہ نا۔ تو یہ چیزیں بیچ میں آئی ہیں۔ اب بے شرمی کی حد دیکھیں، وہ کہ ایگزام ابھی تک کنڈکٹ ہو رہا ہے، بلکہ فیس کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ہزار سینیریو دیکھیں کتنے لوگوں نے یو آئی ڈالی ہوئی ہے، اپنی ریکویسٹ ڈالی ہوئی ہے، کسی کی ابھی تک اپلیکیشن اپروو نہیں۔ اگر لیٹ سپوز ہو بھی جاتی ہے، آپ اگر جولائی کا انتظار کرتے ہیں، ہم جولائی کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ جولائی میں کتنی ہوتی ہیں، وہ اس کے حساب سے پھر ہم پرسنٹیج کا کچھ لگائیں گے اندازہ کہ ہاں یہ اگلے 2-3 سالوں میں کتنے لوگوں تک بلا سکتے ہیں۔ لیٹ سپوز اگر 200-300 بندہ بھی یہ لوگ بلا لیتے ہیں تو کچھ امید رکھی جا سکتی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا لیکن 500 بندہ ویسے بلانا چاہیے جولائی میں، کیونکہ کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کو سب سے پہلے بلانا چاہیے جنہوں نے مارچ میں دیا، پچھلے 2022 مارچ کی بات کر رہا ہوں میں، 23 مارچ کی، سوری 2023 مارچ میں جن لوگوں نے دیا تو ان کا حق پہلے بنتا ہے، اب اس کے بعد پھر جولائی والوں کا حق بنتا ہے۔ لیکن پاسبل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ کہ آپ کو لگتا ہے کہ 1000 بندہ یہ لوگ جولائی میں بلا لیں گے یا جولائی سے نیکسٹ جولائی تک 1000 بندہ؟ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ایک تو وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کا ہے، دوسرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں، آپ اگر پچھلے سال کا گیپ دیکھیں، جولائی 2023 سے جولائی 2024 ابھی تک مارچ 2023 تک کی بات کر رہا ہوں میں، ٹوٹل میرے خیال سے 35 ٹوٹل جو میں نے دیکھے ہیں، 35 لوگ ہیں جن کو انہوں نے ریٹیل فارمیسی کے اس کے لیے بلایا، اور میرے خیال سے 10 لوگ ہیں جو ہاسپٹل فارمیسی کے ہیں، ٹوٹل 45 لوگ ہیں۔ اب دیکھیں ہزاروں کی تعداد بیٹھی ہوئی ہے، اس میں صرف 45 لوگ اٹھائے ہیں انہوں نے۔ تو لائک یہ مذاق نہیں ہے کمیونٹی کے ساتھ، لائک صرف فارماسسٹ آپ تو نہیں بیٹھے ہوئے، کافی کنٹریز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا مذاق ہوا ہے کمیونٹی کے ساتھ، فارماسسٹوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ مذاق ہو، اسپیشلی جو فریشرز ہیں جنہوں نے ابھی ریسنٹلی ایگزام پاس کیا تھا، مطلب وہ ریسنٹلی انہوں نے ڈگری لی تھی، اور پھر وہ اس امید سے تھے کہ یار یہ تو ایک بہت بڑا چانس لگ گیا، اور ہم بھی بہت خوش تھے کہ ہم نے کہا یار چلو ایک چانس لگ گیا۔ لیکن انفارچونیٹلی کہ
ان کا تو پروگرام ٹوٹلی کینسل سمجھو، کیونکہ ان کے مارکس میکسیمم 65 یا 70 تک پہنچتے ہوں گے، کیونکہ ایکسپیرینس نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے. تو بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کے 60 تک بھی نہیں پہنچ پا رہے، ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے. اور کسی کے 70 بھی بنتے ہیں نا، تو وہ بھی امید نہ لگائے، کیونکہ ریسنٹلی جب انہوں نے انویٹیشن وغیرہ اگر دینی بھی ہے نا، تو 85 پلس اسکور والے تقریباً 1200 سے 1300 بندہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جن کا 85 پلس اسکور بن رہا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا نمبر مجھے نہیں لگتا کہ 1 سال کے اندر لگے گا ان ٹوٹل کا. ہاں وہ الگ بات ہے کہ ایک بہت ہی کچھ جیسے ان لوگوں نے کھول دیا تو کچھ پاسبلٹیز آ سکتی ہیں، لیکن ایسا پاسبل کبھی نہ ہوا ہے ان کی ہسٹری میں، اور نہ پاسبل لگ رہا ہے. میکسیمم مجھے جو لگ رہا ہے جو نمبر ہے وہ 500 سے 600 بندہ کر سکتے ہیں. ابھی اس ٹیسٹ سے انہوں نے کروڑوں ڈالر، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ اسے کاؤنٹ کر لیں، یہ تقریباً 2 ارب سے زیادہ رقم بن رہی ہے جو انہوں نے فورن ایگزامس کے ذریعے، صرف 1 سال کی میں بتا رہا ہوں، یہ ڈیٹا جو بتا رہا ہوں، یہ 1 سال میں اتنا کمایا انہوں نے، تقریباً کچھ 2 ارب کے قریب رقم بن رہی ہے، بلکہ زیادہ بن رہی ہے شاید. تو وہ ہم نے ڈیٹا ہم نے شیئر بھی کیا تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا پیسہ یہ ایجوکیشن سے اور اسی طرح امیگریشن سے سارا پیسہ کما رہے ہیں. تو اس ٹائم ہم نے یہ بات جب کہی تھی تو بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو اپوز بھی کیا. ابھی بھی میرے پاس ویڈیو پڑی ہے، شاید میں نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ بھی کی تھی. تو دیکھیں یہ جب بات ہم کرتے ہیں نا، وہ اس بیس پہ کرتے ہیں کہ آپ سوچ سمجھ کے اسٹیپ اٹھائیں. آپ کو جب بھی کسی کنٹری کے بارے میں سوچنا ہے تو پہلے اس کا اندازہ لگائیں کہ یار میں جاؤں گا باہر میں تو مجھے جاب ملے گی یا نہیں ملے گی، وہاں جا کے میں کیا کروں گا اگر مجھے جاب نہیں ملے گی. یہ ٹوٹل ایک آپ کو سمجھانے کی غرض سے ہوتا ہے، نہ کہ آپ کو ڈسکریج کرنے سے ہوتا ہے. اس لیے ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں پاکستان میں بیٹھے آپ کو کوئی نہ کوئی سپورٹ کر دیتا ہے، لیکن جب آپ باہر آتے ہیں نا تو وہ پیسہ ڈالرز میں یا ریالز میں وہ کنورٹ ہو جاتا ہے، آپ کا پھر خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے، پھر آپ اکیلے ہوتے ہیں، ڈپریشن آ جاتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، پھر وہ آپ کو اس ٹائم سمجھ نہیں آتی. آپ پھر کیا، ایون ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا روئے بھی ہیں، وہ روئیں گے نہیں اور کیا کریں گے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے اسٹیپ لیں، سوچ سمجھ کے لیں، آنکھیں بند کر کے کہیں بھی نہ جائیں. یہ بلائنڈلی فالو آپ لوگ کریں گے نا تو پھر پرابلم ہوگی. تو ہمارے الحمدللہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے یہ چیزیں آپ کو کافی دفعہ آگاہ کیا گیا ہے، اسی لیے ہمارے فالوورز بھی الحمدللہ زیادہ ہیں، اسی وجہ سے کہ ہم حق کی بات کرتے ہیں. ہم آپ کو جھوٹ بول کے یہ لمبی چھوڑ کے آپ کو نہیں بتاتے کہ ہاں یار یہ ہے وہ ہے. جیسے آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہو کہ کچھ یوٹیوبرز اپنا کورس بیچ رہے ہیں لمبی چھوڑ کے اور یہ باتیں کر رہے ہیں، صرف آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، صرف اپنا پیسہ بنا رہے ہیں، اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. میں یہ میں کہہ دوں کہ جن کے مارکس سکور 70 سے نیچے ہیں وہ اپنے کیریئر پہ فوکس کریں، نصیب ہوا تو چلے جائیں گے، نہیں ہوا تو چھوڑ دیں. امید مجھے نظر نہیں آتی ان کی، لیکن میں یہی کہوں گا کہ امید نہ لگائیں تو بہتر ہے، اللہ پہ چھوڑ دیں اور اپنے کنسنٹریٹ کریں، اپنے کیریئر پہ فوکس کریں. کسی اور کنٹری اگر آپ کا چانس لگ رہا ہے تو ضرور جائیں، اور آسٹریلیا کے اس پہ آپ اپنے بزنس کو یا جاب کو یا مطلب جیولری وغیرہ یہ جو سیونگز ہے وہ داؤ پہ نہ لگائیں. کچھ لوگ لگے ہوئے کنٹینیوسلی پی ٹی بھی زیادہ مارکس کو، اور 3 دفعہ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا 4 دفعہ پی ٹی دے رہے ہیں. بھائی کیوں دے رہے ہو؟ 2 سال کے لیے ایلیجیبل ہے وہ پھر ایکسپائر ہو جائے گا، پھر دوبارہ دینا پڑے گا، کیوں پیسہ ویسٹ کر رہے ہیں؟ میرا صرف اور صرف آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کا مقصد ہے پیسہ برباد نہ کریں، جو ہو گیا اس کو وہی رہنے دیں، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی، جب نصیب ہوگا ہو جائے گا. بس یہ میرا ایک آپ کو ایک سمپل سا مشورہ ہے. تھینک یو.